السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے، اور سلامتی اور رحمتیں ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اور رحمتیں اور برکتیں ہوں آپ کے ازواج پر، آپ کے اصحاب پر اور آپ کی آل اولاد پر۔ سورہ بقرہ کی جو ہماری تفسیر چل رہی ہے، آج اس کی آیت نمبر 4 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین یؤمنون بما انزل الیک۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، اور جو لوگ ایمان لائے، بما انزل ساتھ اس کر جو نازل کیا گیا، الیک آپ کی طرف، یعنی آپ کی طرف کیا نازل کیا گیا؟ جو دین اسلام آپ کی طرف نازل کیا گیا۔ آج اس امت میں ایسے لوگ بھی ہیں جو خود کو کہلاتے تو مسلمان ہیں، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی شخص عیسائی ہو یا یہودی ہو، وہ اللہ کے نبی علیہ السلام پر ایمان نہ بھی لائے، اور وہ اپنے دین کے اوپر چلتے ہوئے نیک اعمال کرتے ہوئے اگر دنیا سے چلا جاتا ہے، تو کل قیامت والے دن وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ حالانکہ اگر ہم قرآن سنت پر اس ایسے اشخاص کی، ایسے افراد کی بات کو پیش کریں، تو یقیناً ایسے افراد کی بات قرآن و سنت کی واضح نصوص کے حوالے سے مخالفت کر رہی ہوتی ہے۔ آج سورہ آل عمران کے اندر دیکھیں، آیت نمبر 19 ہے۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ہے؟ بے شک اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ اسلام ہی ہے، اور جنہیں اللہ نے کتاب دی تھی انہوں نے صحیح علم ہونے کے باوجود آپس کی ضد کے باعث اختلاف کیا، اور جو شخص اللہ کے حکموں کا انکار کرے تو اللہ سے جلد حساب لینے والا ہے۔ اس آیت سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اہل کتاب کے حوالے سے اللہ نے کیا فرمایا کہ انہوں نے ضد کی بنا پر اختلاف کیا، جس طرح کہ ہم نے سورہ فاتحہ کے اندر بھی پڑھا تھا کہ یہود جو تھے وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اس لیے نہیں مانتے تھے، اور اسی طرح نصارہ بھی یہی وجہ ہے، ان میں سے اکثر جو اس وقت کے لوگ تھے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم اسرائیل ہیں، بنو اسرائیل ہیں، اور یہ بنو اسماعیل میں سے ہیں، اور وہ ایک بغض تھا، اور وہ اس لیے نہیں لے کے آئے کہ ہماری نسل سے یہ نبی کیوں نہیں آئے ہیں اور دوسرے بھائی کی اولاد میں سے کیوں آ گئے ہیں۔ وہ ایک ستیلا پن تھا، اور وہ اس کی وجہ سے ان کے اندر جو بغض ہے، حالانکہ انبیاء اسلام تو تمام آپس میں بھائی تھے اور وہ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام پر وہ اس لیے ایمان نہیں لے کے آئے کہ یہ بنو اسماعیل میں سے ہیں، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے، دوسری بیوی اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے نہیں ہیں، تو یہ بغض تھا ان کو، اس لیے وہ ایمان نہیں لے کے آئے۔ آپ دیکھیں اللہ سورہ صف کے اندر آیت نمبر 6 میں فرماتا ہے، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسمه احمد۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے فرمایا تھا، اے بنی اسرائیل، یقیناً میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، اور اس تورات کی تصدیق کرتا ہوں جو مجھ سے پہلے نازل ہوئی، اور ایک رسول کی بشارت دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا، جس کا نام احمد ہوگا۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی کتابوں کے اندر بھی آیا تھا۔ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، ان کے قبول اسلام کا جو واقعہ تھا، تو وہ بیان کرتے ہیں کہ جب وہ آخری راہب کے پاس جاتے ہیں جو ایک عبادتگار اور اس وقت عالم دین تھا، سچا عالم دین تھا، وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ مجھے بتائیے اب میں کہاں جاؤں؟ تو اس نے کہا تھا کیا کہ تم اس جگہ پہ چلے جاؤ جہاں پر کھجوریں ہوں گی، تو پہاڑوں کے درمیان والی جگہ ہوگی۔ تو وہ کرتے کرتے مدینہ تک پہنچے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب اس کی بتائی ہوئی اوصاف کو دیکھا تو میں پہچان گیا یہ وہی جگہ ہے کہ جو اس نے مجھے بتائی ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہاں پر نبی ہجرت کر کے آئے گا، تو ان کی کتابوں کے اندر یہاں تک اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں لکھا تھا کہ وہ ہجرت کریں گے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر، اور وہ اللہ کے نبی علیہ السلام آخری نبی ہوں گے، اور اس نے پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کے حوالے سے وہ بشارتیں بھی دی، وہ نشانیاں بھی بتائیں۔ فرمایا کیا کہ ان کو اگر آپ صدقہ دو گے تو وہ صدقہ خود نہیں کھائیں گے، اگر ان کو تحفہ دو گے وہ خود بھی کھائیں گے اور اپنے ساتھیوں کو بھی کھلائیں گے، اور ان کے دو کاندھوں کے درمیان ایک مہر نبوت ہوگی۔ سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تمام نشانیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر دیکھ کر اللہ کے نبی علیہ السلام پر ایمان لایا تھا۔
تو یہاں تک اللہ کے نبی علیہ السلام کی صفات جو تھی، نشانیاں جو تھی، ان کی کتابوں کے اندر آئی تھی، لیکن کس وجہ سے ایمان نہیں لیا کہ آئے تھے؟ کہ وہ ضد کے اندر تھے، حسد کرتے تھے۔ اور اسی طرح سورہ بقرہ آیت نمبر 146 میں اللہ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون، کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اسے بالکل ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور واقعتاً ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے جو یقیناً حق کو چھپاتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے حوالے سے کیا تھا کہ وہ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سچے اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں اور آخری نبی ہیں، لیکن کیا ہے وہی ضد، انا اور ایک حسد کی وجہ سے وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر ایمان نہیں لے کے آئے۔ اور جو لوگ آج یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ عیسائی اور یہودی اپنے دین کے اوپر عمل کرتے ہوئے دنیا سے چلے جاتے ہیں تو وہ کل جنت میں جائیں گے، اور اللہ اس کے رسول سے، ان کے فرامین سے اور اللہ کے عذاب سے ڈر جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 85 ہے، آپ ان کے سیاق و سباق کو دیکھیں، اور تمام تر خطاب جو ہے کس سے کیا جا رہا ہے؟ اہل کتاب سے کیا جا رہا ہے۔ کتاب کون ہیں؟ یہودی اور عیسائی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جو کوئی اسلام کے سوا اور کوئی دین چاہے تو اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ تو یہ اتنی واضح آیات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرامین اور اللہ کا قرآن، پھر بھی لوگ جو ہے وہ آج لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے لگے ہوئے۔ ایسے لوگ جو ایجنٹ ہیں، پیسے کھاتے ہیں لوگوں سے، غیر ملکی NGOs سے پیسے کھاتے ہیں، اور انہوں نے اپنا دین بیچ دیا ہے، اور اپنے ساتھ ساتھ وہ دوسروں کے ایمان کا بھی سودا کرتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا کتنا سچا فرمان ہے، مسند احمد میں 5310 حدیث ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے حوالے سے سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، جو شخص بھی میرے بارے میں سنے گا وہ اس امت میں سے ہو، یا یہودی ہو یا عیسائی ہو، اور پھر وہ اس حال میں مر جائے کہ میری لائی ہوئی شریعت پر ایمان نہ لائے، تو وہ جہنمی ہو لوگوں میں سے ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بہت واضح طور پر فرما دیا اگر کوئی یہودی اور عیسائی اللہ کے نبی علیہ السلام کے حوالے سے سن بھی لے اور پھر بھی ایمان نہیں لے کے آئے گا تو کل قیامت والے دن اس پہ حجت قائم ہو چکی ہے، کل قیامت والے دن اللہ اس کو جہنم میں ڈالے گا۔ اور اگلے حصے میں فرمایا وما انزل من قبلک، اور وہ جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، یعنی آپ سے پہلے جتنے بھی شریعتیں آئی وہ سب حق تھی، جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے، جتنے بھی رسول آئے۔ اللہ قرآن مقدس میں سورہ نحل میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر امت کے اندر نبی بھیجے، کس لیے؟ تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کی عبادت کا حکم دیں اور طاغوت سے بچنے کا حکم دیں۔ تو جتنے بھی انبیاء آئے وہ تمام کے تمام کیا تھے؟ سچے تھے۔ جس طرح کہ ہم نے پچھلی آیت کی تفسیر میں دیکھا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آتے ہیں اور جسے حدیث جبریل بھی کہا جاتا ہے، وہ آتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس، صحابہ حیران ہوتے ہیں یہ کیسا شخص ہے، سوال بھی خود کرتا ہے، نبی اسلام جواب دیتے ہیں تو تصدیق بھی خود ہی کرتا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا تھا کہ ایمان کیا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ان تؤمن باللہ ورسولہ، کہ تو اس بات پر ایمان لا کہ اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اور اس کی کتابوں پر، اس کے فرشتوں پر، اور اسی طرح آخرت کے دن پر، اور اسی طرح اچھی اور بری تقدیر پر۔ تو کیا ہے کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام نبی علیہ السلام سے پہلے آئے ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ کوئی شخص یہ کہے کہ میں نبی علیہ السلام پر ایمان لاتا ہوں لیکن نہ اس سے پہلے کی پچھلی کتابوں پر ایمان لے کے آتا ہوں، نہ ہی رسولوں پر، نہ ہی انبیاء پر ایمان لے کے آتا ہوں، تو اس شخص کو مسلمان نہیں تصور کیا جائے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یہ عقیدہ آخرت کے حوالے سے ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ اس سے پہلے جو مشرکین مکہ تھے ان کا عقیدہ آخرت کوئی نہیں تھا، وہ آخرت کو نہیں مانا کرتے تھے۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جب ہڈیاں گل سڑ جائیں گی تو وہ کیسے زندہ ہو سکیں گی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ان کا یہ عقیدہ بیان کیا ہے۔ وہ کیا کہتے تھے؟ سورہ قلم ہے، اللہ فرماتے ہیں اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَا قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ، کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکیں گے؟ کیوں نہیں؟ اللہ فرماتے ہیں کیوں نہیں؟
ہم تو اس کی انگلیوں کے پورت کو ٹھیک ٹھیک بنانے والے ہیں اور اس بات پر قادر ہیں۔ اور اسی طرح سورہ اسراء کے اندر اللہ رب العزت نے آیت نمبر 49 سے لے کر 52 تک تمام تر وہ ان کا جو عقیدہ تھا اس کو بیان کیا ہے۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے؟ چاہے وہ مشرک مکہ کے تھے یا مدینہ کے تھے، دونوں کا عقیدہ آخرت نہیں تھا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ جب مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائیں گے تو پھر واپس نہیں اٹھنے کا، بس پھر ختم ہو جائیں گے ہم۔ تو کیا وہ کہتے تھے کہ جب ہم ہڈی اور خاک مل جائیں گے، گوشت گل سڑ جائے گا، تو کیا پھر سے ہم پیدا کیے جائیں گے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ان سے کہو تم پتھر یا لوہا یا اس سے بھی سخت ہو جاؤ۔ تمہارے ذہن میں اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ تم اس سے بھی سخت ہو جاؤ، لوہے اور پتھر سے بھی، پھر بھی اٹھ کر رہو گے۔ وہ ضرور پوچھیں گے کون ہے جو پھر ہمیں زندگی کی طرف پلٹا کر لائے گا؟ تو جواب میں کہو وہی جس نے تم کو پہلی بار پیدا کیا ہے۔ اور اسی طرح سورہ نازعات کے اندر اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے حوالے سے فرماتا ہے، دیکھیں ان کے ذہن میں یہ تھا کہ جب مٹی کے ساتھ گوشت گل سڑ جائے گا اور مٹی کے ساتھ ہڈیاں مل جائیں گی اور انسان بالکل وجود ہی ختم ہو جائے گا، تو پھر انسان کو اللہ کیسے پیدا کرے گا؟ وہ اس بات پر بڑے حیران ہوتے تھے۔ اور اللہ نے سورہ نازعات کے اندر فرمایا انتم اشد خلقا ام السماء بناها ورفع سمكها فسواها واغطش ليلها واخرج ضحاها۔ اللہ فرماتا ہے کیا تم لوگوں کی تخلیق زیادہ سخت کام ہے یا آسمان کی زیادہ سخت کام ہے؟ اللہ نے اس کو بنایا، اس کی چھت خوب اونچی فرمائی اور اس کا توازن قائم کیا اور اس کی رات ڈھانکی اور اس کا دن نکالا۔ کیا اللہ رب العزت کے لیے اتنا بڑا کام کرنا اور تم کو بنانا مشکل ہے؟ جب اللہ نے اتنا بڑا کام کر دیا، آسمان کو بنا دیا، بغیر ستونوں کے اسے کھڑا کر دیا، اور تم یہ حیرت کرتے ہو کہ اللہ رب العزت ہمیں کیسے بنائے گا؟ کیا تم یہ چیز نہیں دیکھتے ہو کہ اللہ رب العزت نے تمہیں اس حالت میں پیدا کیا کہ تمہارا وجود ہی نہیں تھا، تمہاری کوئی شکل صورت ہی نہیں تھی، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک شکل دی ہے؟ کیونکہ آپ دیکھیں مشرکین مکہ جو عقیدہ تھا نا ان کا، وہ اللہ کو مانتے تھے، یہ نہیں تھا کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، وہ اللہ کو ضرور مانتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، اسی لیے تو وہ مشرک تھے۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ یونس کے اندر، اللہ فرماتے ہیں سورہ یونس آیت نمبر 31، اللہ فرماتے ہیں قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ۔ اللہ فرماتا ہے کیا کہو تمہیں آسمان اور زمین سے کون روزی دیتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں پوچھو ان سے، یہ مشرکین سے، یا کانوں اور آنکھوں کا کون مالک ہے، اور زندے کو مردہ سے کون نکالتا ہے اور مردے کو زندہ سے کون نکالتا ہے، وہ سب کاموں کا کون انتظام کرتا ہے؟ تو کیا کہیں گے؟ سو کہیں گے کہ اللہ۔ تو پھر اللہ فرماتا ہے تو پھر کہہ دو کیوں نہیں ڈرتے اللہ رب العزت سے، کیوں نہیں اس کی اطاعت کرتے اور نبی علیہ السلام پر ایمان کیوں نہیں لے کے آتے؟ تو یہ عقیدہ آخرت جو تھا اللہ رب العزت نے اس کی بڑی وضاحت کی ہے قرآن مقدس میں، دیگر مقامات پر بھی فرمایا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے، یہاں تک فرمایا ہے یہ جو مشرکین جو ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت عجب ہے کہ انسان کو اللہ مٹی سے پھر واپس کیسے بنائے گا۔ اللہ نے یہاں تک فرمایا ہے جب تمہاری پہلی شکل ہی نہیں تھی، جب تمہاری کوئی صورت ہی نہیں تھی تو اللہ رب العزت نے تم کو پیدا کر دیا۔ اب تو اللہ کے لیے اتنا آسان ہے کہ تمہاری پہلی صورت ہے تو اس پر اللہ کے لیے بنانا مشکل ہے کوئی؟ اور اللہ رب العزت نے زمین اور آسمان کو اور اتنے بڑے سورج اور چاند اور ستاروں کو بنا دیا، تو اللہ کے لیے تمہیں بنانا کیا مشکل ہے؟ اگلی آیت ہے آیت نمبر 5، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اس طرح کے ذالک آپ کو پتہ ہے اس میں اشارہ بعید چیز کے لیے ہے، دور کی چیز کے لیے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے وہ، جب ہم اشارہ کرتے ہیں کسی چیز کو دور کی چیز کے لیے۔ لیکن یہاں پر جس طرح ذالک الکتاب کہ یہ کتاب آیا تھا، اب اس کی جمع جو ہے ذالک کی اولئک ہے۔ ایک اور چیز آپ یہاں پر سیکھ لیں کہ دیکھیں عربی کے اندر 3 صیغے ہیں،
اردو کے اندر جس طرح جمع واحد اور جمع ہوتا ہے، انگلش اور اردو کے اندر واحد اور جمع ایک ہے، اور ایک سے زیادہ ہوں گے تو جمع ہو جائیں گے۔ عربی کے ہاں اس سے قانون مختلف ہے، اور عربی کے اندر 3 صیغے ہیں۔ پہلا صیغہ واحد کا ہے، دوسرا تثنیہ کا ہے۔ تثنیہ کہتے ہیں 2 کو، یعنی 2 چیزیں، 2 مرد، 2 بچے، اور تیسری چیز ہے جمع۔ جس طرح ذالک آتا ہے مرد کے لیے، ذالک مرد کے لیے 1 مرد، اور ذانک آتا ہے 2 مردوں کے لیے، یعنی 2 مردوں کے لیے۔ جس طرح آپ دیکھتے ہیں قلم 1 قلم، اور اب 2 قلم ہو جائیں گے تو ان کو کیا کہیں گے؟ قلمان، 2 قلم۔ اور اسی طرح جب جمع کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ اقلام، اقلام، بہت ساری کلمیں۔ تو کیا ہے؟ عربی کے اندر 3 صیغے ہیں۔ اسی طرح عورتوں کے لیے جب آپ کرتے ہیں تلکا، یعنی وہ عورت، تلکا وہ 1 عورت، تانکا وہ 2 عورتیں، اور اسی طرح اس کی جمع بھی اولائکا ہی ہوگی۔ تو عربی کے اندر کتنے صیغے ہیں؟ 3 صیغے ہیں۔ تو یہاں پر وہ جمع آیا ہے، تو یہ کیا ہے؟ اولائکا، یہی لوگ ہیں کس پر؟ علی ھدی من ربہم، اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر۔ ہدایت کس کے اوپر؟ جو اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے اور جو صحیح راستہ ہے اس کے اوپر ہیں یہ لوگ۔ اولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جن کا پیچھے اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے۔ کون سے لوگ؟ متقین ہیں۔ لا ریب فی ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے۔ پھر فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لانے والے، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرنے والے، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرنے والے، یعنی زکوٰۃ دینے والے۔ اور اسی طرح جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، یعنی دین اسلام، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ سے پہلے لوگوں پر، پہلے انبیاء اسلام پر نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لانے والے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ آخرت پر ایمان رکھنے والے، آخرت پر ایمان لانے والے، کہ کل جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تو جانے کے بعد اللہ ہمیں پھر زندہ کریں گے، پھر حساب و کتاب ہوگا، پھر اللہ رب العزت وہاں پر فیصلہ کریں گے، پھر جنت اور جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اور آگے فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں مفلحون، فلاح پانے والے، کامیاب لوگ۔ دیکھیں ایک اسٹینڈرڈ ہمارا دنیا کا ہے، دنیا کے اندر ہم اس شخص کو کامیاب سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس دنیاوی نعمتیں ہوں، کوئی عہدہ ہو، اچھی جاب ہو، بڑا گھر ہو، اس طرح کی چیزیں جس کے پاس ہوتی ہیں تو دنیاوی معیار کیا ہوتا ہے کہ وہ بہت کامیاب شخص ہے، بہت کامیاب جا رہا ہے، اپنے بزنس میں بہت کامیاب ہے، دنیا کے اندر اس کو بڑا کامیاب تصور کیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے ہاں تصور کچھ اور ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن مقدس میں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو آگ سے بچا لیا گیا، جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل ہو گیا تو وہ شخص کامیاب ہے۔ تو کل قیامت والے دن بہت سے لوگ اللہ کے ہاں جمع جب ہوں گے، جب پوری انسانیت جمع ہوگی تو بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ دنیا کے اندر ان کی کامیابی کا ڈنکا بجتا تھا، ہر ایک شخص ان کو کامیاب کہتا تھا، لیکن آخرت کے ہاں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، ان کے پلے کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ بالکل خالی ہاتھ جائیں گے اور افسوس کر رہے ہوں گے اپنے دنوں کے اوپر۔ وہ کہیں گے اللہ رب العزت ہمیں پلٹا دے، ایک زندگی اور دے دے، ایک موقع اور دے دے کہ ہم تیری اطاعت، تیری فرمانبرداری کر کے آئیں۔ تو اصل کامیابی کیا ہے؟ آخرت کی کامیابی ہے۔ اصل کامیابی اس جہاں کی کامیابی ہے، جو وہاں پہ کامیاب ہو گیا وہ اصل کامیاب ہے، چاہے دنیا کے اندر اس نے غربت کی زندگی گزاری ہے، مسکینی کی زندگی گزاری ہے، اس کو کوئی جانتا نہ تھا، کوئی پہچانتا نہ تھا، لیکن کیا ہے جب اللہ کے ہاں وہ جائے گا تو اللہ کے ہاں اگر وہ اعمال ایسے لے کر گیا کہ وہ کامیاب ہو گیا تو اصل کامیابی اس کی وہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ دنیا کے اندر جن لوگوں نے عیاشی کی زندگی گزاری ہوگی، آسائشوں والی، سہولیات والی، وہ کل قیامت والے دن یہ حسرت کریں گے کہ کاش دنیا کے اندر ہماری جلدوں کو، ہمارے جسموں کو کینچیوں سے بھی کاٹ دیا جاتا اور آخرت کے عذاب سے بچا لیا جاتا۔ تو اصل کامیابی کیا ہے؟ آخرت کی کامیابی ہے۔ آیت نمبر 6 ہے
ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اللہ فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا برابر ہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان لانے کے نہیں ہیں۔ یعنی کیونکہ ان لوگوں نے حق کو اور سچ کو جاننے کے باوجود اللہ کے نبی علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا۔ بعض لوگوں نے کس وجہ سے نہیں لایا؟ مشرکین مکہ کے اللہ کے نبی علیہ السلام کو نہیں جانتے تھے، ان کو پتا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سچے نبی ہیں، لیکن کیا تھا اس میں ان کی سرداری جاتی تھی، ان کا روب اور دبدبا جو جاتا تھا، وہ جو متولی بنے ہوئے تھے کعبے کے وہ جاتی تھی، ان کی سرداری جاتی تھی، پھر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی تھی، پھر اپنی بدماشی نہیں چلنی تھی، پھر اللہ اور اس کے رسول جو کہیں گے وہی ماننا پڑے گا، پھر اپنی اناؤں کو، اپنی تمام تر چیزوں کو، اپنی عیاشیوں کو، تمام تر چیزوں کو قربان کرنا پڑے گا۔ آج بھی آپ دیکھ لیں دنیا میں بہت سارے مسلمان بھی ایسے ہیں کہ جن کو پتہ ہوتا ہے حق کیا ہے، اسلام کیا ہے، لیکن اس کے باوجود کیا ہے، اپنی خواہشات کے لیے وہ کیا کرتے ہیں، حق کو قبول نہیں کرتے ہیں، وہ عمل نہیں کرتے ہیں۔ نماز بہت سارے لوگ نہیں پڑھتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ نماز جو ہے وہ گناہ گزرتی ہے ان کے لیے، پھر صبح فجر کے لیے اٹھا نہیں جاتا ان سے، جب ان سے کہو کہ تو کہتے ہیں بہت مشکل ہے، اٹھا نہیں جاتا ہے۔ اور روزہ نہیں رکھتے ہیں بہت سارے لوگ، کس لیے؟ کہتے ہیں بھوک برداشت نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ کیا ہوتا ہے کہ انسان بہت ساری چیزوں کو جاننے کے باوجود ان کے اوپر عمل نہیں کرتا۔ اور جو مشرکین مکہ تھے، یہ یہود تھے جو اللہ کے نبی علیہ السلام کو جانتے تھے، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہیں، کہ کیا ہے ضد کی وجہ سے یا اپنے آسائشوں اور سہولتوں کی وجہ سے جو ان کو روب اور دبدبا ملا ہوا تھا، جو لوگوں کے سردار بنے بیٹھے تھے، ان کو پتا تھا کہ یہ سرداری چلی جائے گی، تو اس وجہ سے وہ اسلام نہیں لے کے آ رہے تھے اور حق کو جاننے کے باوجود۔ تو اللہ فرماتے ہیں کیا ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ایمان نہیں لانے والے ہیں۔ اللہ آگے فرماتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم، ختم کہتے ہیں مہر کو، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، کہ ان کے دلوں کے اوپر، ان کے کانوں کے اوپر اور ان کی آنکھوں کے اوپر مہر لگی ہوئی ہے، گمراہی کی مہر، غشاوۃ پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے عذاب علیم، سخت ترین عذاب ہے۔ اب اس بات کو آپ یہ سمجھ لیں کہ حق بات کو دیکھنے کے باوجود بھی، سننے کے باوجود، وہ اللہ کے نبی علیہ السلام ان کو دعوت دیتے تھے، وہ سنتے تھے، لیکن کیا فرمایا اللہ نے؟ یہ سنتے نہیں ہیں، مہر ہے ان کے دلوں کے اوپر، ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر، حق بات ان کے سامنے ہے، وہ اس کو سنتے بھی ہیں، لیکن دل کیا ہے، اس کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ ان کے دل اس حق بات کو جانتے ہیں، لیکن پھر بھی دل اس کو قبول نہیں کر رہا ہے۔ آنکھیں اس کو دیکھتی ہیں کہ اللہ کے سچے نبی ہیں، لیکن پھر بھی اس چیز کو قبول نہیں کر رہے ہیں۔ تو کیا ہے، ان کے دلوں کے اوپر اللہ نے گمراہی کی وجہ سے مہر لگا دی ہے۔ اور یہ دیکھیں، یہ مسلمانوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے، کسی بھی انسان کے ساتھ۔ جب مسلمان، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب انسان بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، اس نقطے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، یعنی گمراہی کا ایک نقطہ پڑ جاتا ہے، دل کو سیاہ کر دیتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب وہ گناہ کو چھوڑ دیتا ہے اور استغفار و توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کے دل کی صفائی کر دیتا ہے، وہ صاف ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہ گناہ دوبارہ کرتا ہے تو سیاہ نقطہ مزید بڑا ہو کر لگتا ہے اس کو، یہاں تک کہ پورے کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ اور اللہ قرآن مقدس میں جیسے سورہ مطففین میں فرماتے ہیں کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یوں نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا ہے۔ تو یہ برے اعمال بھی جو ہوتے ہیں یہ انسان کے دلوں کو کالے کر دیتے ہیں، کہ انسان حق کو جانتا ہوتا ہے لیکن حق کو قبول نہیں کر سکتا، اس پر عمل نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہی ان مشرکین مکہ کا کیا تھا، یہی وجہ تھی مشرکین اور مدینے کی یہود کی اور جتنے بھی کفار ہیں ہم سب کی، کہ جو حق کو جانتے ہیں یا ان کی گمراہیاں اتنی ہو جاتی ہیں، ان کے برے اعمال اتنے ہو جاتے ہیں کہ ان کے دلوں کے اوپر جو ہے وہ مہر لگ جاتی ہے، پھر وہ حق کو قبول نہیں کر سکتے ہیں، ان کو توفیق نہیں ملتی ہے اس کی قبول کرنے کی۔